فضیلت الشیخ حضرت مولانا خالد سیف اللہ ملتانی صاحب، وہ ان کا انشاءاللہ فوراً خطاب شروع ہونے لگا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ ملتانی صاحب۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہر قسم دے عیب کولوں منزہ اور پاک ہے۔ اللہ سبحان بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے اساں سارے حاضرین سامعین دے صغیرہ کبیرہ سب گناہاں نو معاف فرما دے۔ اللہ سونا مینوں تانوں ایمان والی عمل صالح والی زندگی نصیب فرمائے، اور میرا اللہ میرا تہاڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ اللہ سونا موت دے وقت میرے سمیت تمام مسلمانہ دی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائے۔ انتہائی باوقار ساتھیو، اج دا بہت بڑا عظیم شان جلسہ کانفرنس اہل توحید دا اجتماع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرن والیاں دا اجتماع ہے۔ اور جو قوم اللہ نال بھی پیار کر دی ہے اور اللہ دے پیارے پیغمبر نال بھی پیار کر دی ہے، اللہ دی پوری کائنات دے اندر سب تو زیادہ اللہ نو محبوب قوم ہے۔ اللہ رب العزت مینوں تانوں سب نو اللہ اپنی توحید اور وحدت دے نال بھی اسی طریقے نال عقیدہ اور ایمان رکھن دی توفیق عطا فرمایا جس طریقے اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا۔ اور اللہ سونا مینوں تانوں
پیارے پیغمبر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت دو عالم سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار محبت اور عقیدت بھی اس طریقے نال رکھن دی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ رب العزت چاہندے نے. آمین نہ کو چھولے والے چاول کھاتی بیٹھے ہو. میرا خیال ہے مولویاں دے نال سبحان اللہ آکھ آکھ تو یقین ہو چکا ایسا بخشی گیا. اور میرا بھی یہ گمان ہے کہ ہر اہل حدیث نو اللہ بخش دے گا. غلطیاں تھوڑیاں موڑیاں ہونی ان پر فکر صحیح ہے. حضرات اس دنیا دے اندر ترائے قسم دے لوگ رہندے ہیں. کچھ لوگ ہوندے جو صرف سرے تو اللہ نو مندے ہی نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوندے جو سرے تو اللہ دے رسول نو رسول تسلیم کر دے ہی نہیں ہیں. دوسرا گروہ اس دنیا دے اندر ہوندہ ہے جو اللہ نو مندہ ہے اللہ دے رسول نو بھی مندہ ہے پر نہ اللہ دی گل منندہ ہے نہ رسول دی گل منندہ ہے. میری بولی سمجھ آندی پئی ہے. پہلا گروہ جڑا سرے تو اللہ نو مندہ ہی نہیں رسول نو مندہ ہی نہیں. دوسرا گروہ ہے جو جس دا دعویٰ یہ ہے کہ اساں اللہ نو مننے ہیں اساں اللہ دے رسول نو منیندے ہیں لیکن اللہ دی گل بھی نہیں منیندہ اللہ دے رسول دی گل بھی نہیں منیندہ. تیسرا فرقہ اس دنیا دے اندر تیسرا گروہ انسانہ دا ہے جو آخدہ ہے اللہ میں تینوں بھی مننا تیری بات بھی مننا اللہ میں تیرے رسول نو بھی مننا تیرے رسول دی بات بھی مننا. تو اللہ رب العزت نے کامیاب اس فرقے نو آکھے ہے جو اللہ نو بھی مندہ ہے اللہ دی بات بھی مندہ ہے جو رسول اللہ نو بھی مندہ ہے رسول اللہ دی بات بھی مندہ ہے جو رسول نو سرے تو مندہ ہی نہیں وہ بھی بندہ اللہ دے ہاں محبوب تو درکنار مسلمان بھی نہیں. اور جو فرقہ کہندہ کہ اللہ میں تیرے رسول نو منینا اللہ میں نو تیرے رسول نال عقیدت اللہ میں تیرے رسول نال پیار کرنا اللہ میں نو اتنا پیار ہے تیرے رسول نال میرا دل کردہ ہے کہ میں نچ نچ یار مناواں. میری گل پلے پہندی پئی میں نچ نچ یار مناواں. اللہ کدی کدی میرا ایڈا دل کردہ ہے تیرے پیغمبر دے نال ایڈا میں نو پیار آندہ ہے کہ میں آنا جی اللہ دا رسول اور کسے طریقے نال بھی میرے نال پیار نہیں کرے گا تو میں بن کے آؤں گی دلہن تیری گلی میں. مولوی کہندہ ہے کہ اللہ میں تیرے رسول نال پیار کرنا اتنا پیار کرنا کہ میں نو اگر رسول نو مناونا پوے نا دلہن بن کے تو میں سفید ریش مولوی میں ابرو بنواواں میں پلکاں بنواواں میں اللہ فیس پوڈر لاواں کریمہ لاواں سرخی لاواں نک وچ کوکا پاواں کان وچ والیاں پاواں لال دوپٹہ کراں تاکہ پوری دلہن بن جاواں. پوری کی بن جاواں دلہن بن جاواں. پھر میں جاواں مدینے دلہن بن کے کتھے جاواں مدینے تے میں اتھے اللہ دے پیارے پیغمبر دے سامنے اپنے منہ تو لال دوپٹہ لا کے آکھاں سونیا ہونے تے خوش ہیں نا. پر اے برے صغیر دی دلہن مدینے نہیں جا سکتی. کیوں؟ اس واسطے کہ مدینے دے اندر آج تک اس قوم نو پتہ نہیں کہ چٹی داڑھی علی 70 سال دی بھی کوئی دلہن ہوندی کہ اے صرف برے صغیر پاکستان اور ہندوستان دے لوگ نے کہ چٹی داڑھی والے سٹیج تے بیٹھے 70 سال دے مولوی نو بھی دلہن بنا کے پسند کر لیندے نے. حضرات اے بندہ جو اللہ دے رسول نو تے مندا ہے لیکن رسول دی گل مندا نہیں اللہ فرماندے نے اے بندہ بھی مینوں چنگا لگدا نہیں. تیسرا وہ بندہ ہے جو اللہ دے رسول نو بھی مندا ہے اللہ دے رسول دی بات بھی مندا ہے. اے ہے وہ بندہ جڑا دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہے. تو الحمدللہ اہل حدیث جماعت وہ ہے جو اللہ دے رسول نو بھی مندی ہے اللہ دے رسول دی بات بھی
اور بول دے کیوں نہیں؟ اللہ دے رسول دی بات بھی مندی ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایک ایسی زبان پیغمبر دا بول نہیں ہے، میری بات توجہ نہ سننا، کائنات کے اندر کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے، کائنات کے اندر کوئی ایک ایسا بول نہیں ہے، کائنات کے اندر کوئی ایک ایسی روئے زمین تے حدیث نہیں ہے جو میرے محمد دے ہوٹھاں وچوں نکل جائے اور اہل حدیث دا ایمان نہ بن جائے، میرے پیغمبر دے ہوٹھاں وچوں نکل جائے اور اہل حدیث دا عمل نہ بن جائے۔ کائنات کے اندر تنہا ایک جماعت اہل حدیث ہے جو رسول نو بھی مندی ہے، رسول دی ہر بات نو بھی مندی ہے۔ دنیا دے اندر کوئی اور ایسا گروہ نہیں جو اللہ دے رسول نو بھی مننے اور رسول دی ہر بات نو بھی تسلیم کرے۔ اللہ اللہ سنیے، کائنات کے اندر کامیابی دا راز کس کے پاس ہے؟ اللہ فرمانے نے میں کس قوم تے خوش ہوں، قوم ہے جو فوز و فلاح پائے گی۔ لوگوں میں اتنے سینکڑے لوگوں دے اندر اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، کسی نال جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، کسی تے تہمت نہیں، کسی تے الزام نہیں، کسی تے بہتان نہیں، کسی دا گلہ نہیں، کسی دا شکوہ نہیں، کسی دے اکابر و بزرگوں دی توہین نہیں۔ بات اپنی مسلک دی ہے، بات اپنی فکر دی ہے۔ اس دنیا دے اندر اگر یہودی اپنا مسلک بیان کر سکتا ہے، عیسائی اپنا مسلک بیان کر سکتا ہے، شیعہ اپنا مسلک بیان کر سکتا ہے، یہودی اپنا مسلک بیان کر سکتا ہے، مجوسی اپنا مسلک بیان کر سکتا ہے، دیوبندی نو حق ہے اپنے مسلک دا، بریلوی نو حق ہے اپنے مسلک دی تشہیر دا۔ تو سنو میں ایک اہل حدیث ہاں، میرا مسلک کیا ہے؟ میرا مسلک یہ ہے اگر کسی نے رب نو خوش کرنا ہے اس نو رسول نو بھی مننا پائے گا، رسول دی بات بھی مننی پائے گی۔ اگر رسول دی بات نہیں مندا کامیاب ہو سکتا؟ مدینے دے اندر کچھ لوگ نے جڑے اللہ دے پیارے پیغمبر نو آدھے نے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اللہ فرماندے نو جند جیوی ہو میرا یارا، میں یار دا لفظ اس واسطے استعمال کرنا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا اللہ دو بڑے گوڑے یار بنائے نا اپنے، ایک ابراہیم خلیل اللہ تے ایک محمد الرسول اللہ۔ چونکہ اللہ دے پیارے پیغمبر خود آنکھے میرا دل کردہ ہے کہ میں سونے محمد نو آنکھاں اللہ دا یار ہے۔ تو سن رات نہیں ہوندے پہ، میں ایک باری تقریر کی تھی تے میں یہ گل کی تھی، ایک مولوی آدھا جی قرآن کتھے لکھے اللہ دا نبی یار ہے؟ میں کہ اللہ تا فرماندہ میں مومنہ دا یار ہاں، اللہ ولی اللہ زینہ آمنو، اللہ مومنہ نو یار بنائندہ تے پیغمبر نو نہیں بنائندہ۔ اللہ 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 پاک فرماندے نے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ فرماندا ہو جند جیوی ہو میرا سجن محمد الرسول اللہ، کچھ ایو جائے لوگ بھی تیرے کولوں آندے نے جڑے تینوں آن کے آندے جند جیوی نشہد انک لرسول اللہ، اساں مننے جو تو اللہ دا رسول ہے، اساں مننے جو تو اللہ دا پیغمبر تے لاڈنا ہے، اساں مننے جو واقعی تیرے تے وحی آئی ہے، اساں مننے جو تو صاحب وحی تے صاحب کتاب ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہو میرا
سونا محمد رسول اللہ اے جڑے آدھے کھڑے جو اساں تینوں مننے آئے مینوں اللہ ہون دی قسم ہی میں گواہیاں دیندا پیا او میرا سونا اے پرلے درجے دے بے ایمان تے جھوٹے نہیں جے تینوں مننے نہ تے تیرے ہوٹھاں دے بولاں دی بھی قدر چ کرنا جے تینوں مننے نہ تے تیرے بولاں دے سامنے عذر پیش نہ کرنا او جند جیوی او سونا جداں وی تو انہاں نوں بلینا جداں وی تیرے ہوٹھاں دے بولاں دا مسئلہ دا منن دا تداں ایو جے بے ایمان نہیں جڑے عذر معذرت کرن لگ ویندے نے وَسَيَحْلَفُونَ بِاللَّهِ قسمہ بھی چاہ کے صوفی صاحب بنے بیٹھے ہوندے نے تے کی کہنے لو استطعنا لخرجنا معکم اللہ دے پاک پیغمبر آجی اسا معذور مجبور آئے اسا تہاڈا اے حکم مان سکدے نہیں آئے اللہ دے سونے پاک پیغمبر جی ساڈے گھر کلے نہیں نہ بیوتنا عورتوں وما ہی بعورت اللہ دے پاک پیغمبر تہاڈا حکم اپنی جگہ تے تہاڈے بول اپنی جگہ تے نے اور سونے پاک پیغمبر تہاڈیاں گلاں تے بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں سانو لگدیاں نے پر اے گل ہے جن دی وجہ کر کے اساں تیرا بول نہیں من سکدے تیری بات نہیں من سکدے اللہ پاک فرماندا او جند جیوی ہو میرا سجن محمد رسول اللہ اے او بد نصیب نہیں جڑے تینوں منیندے تہن پر تیری گل نہیں منیندے اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ وإلى الرسول رأيت المنافقین یصدون عنک صدودا و جند جیوی ہو میرا پاک پیغمبارا اے پرلے درجے دے منافق نہیں تو تینوہ دن صدقے یا رسول اللہ تے جدہ تیری حدیث دا نمبر آوے یصدون عنک صدودا آدن محمد دی حدیث نہ پہ منے آئے کوئی گال پلے پئی نہیں آدھے کی کھڑوتے ہیں صدقے صدقے میں صدقے یا رسول اللہ تیری خندہ پشانی تو گھتاں گھول جگ سارا تیری صورت لسانی تو تیرے نال دا سونا تے میرا رانجھنا تے ڈھولنا ہی کوئی نہیں ہے پر جدہ نمبر آندہ حدیث تے پیغمبر دا رب کائنات فرمانے نو جند جیوی ہو میرا یارا تیری حدیث نوے کوئی نہیں منن دے تے جیڑا تینوں مننے تے تیری حدیث نہ مننے او مینوں چنگا کوئی نہیں لگدا مینوں چنگا کون لگ دئی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون او مینوں چنگا کون لگ دئی انما کان قول المؤمنین او مینوں اوے ایمان والے چنگے لگ دے نے جنہاں دا ہر ویلے ایک قول تے بول ہوندا ہے جنہاں دا ہر ویلے سوچ تے عقیدہ ہوندا ہے جنہاں دی ہر ویلے فکر ہوندی ہے او میرا اللہ اساں سنیا بھی ہے تیرے رسول دے بولاں نو تے منیا بھی ہے اللہ اساں او نہیں آئے جڑے سن دے تے ہاں تے منندے کوئی نہیں آئے اساں تیرے رسول نو بھی مننے آئے تیرے رسول دیاں گلاں بھی مننے آئے اللہ تینوں بھی مننے آئے تیریاں گلاں بھی مننے آئے اللہ تیرے رسول نو بھی مننے آئے تیری بات بھی مننے آئے اللہ پاک فرماندا اولئک هم المفلحون مینوں اللہ من دی قسم ہے میں بھی انہاں نو کامیابیاں عطا کرنا جڑے میرے رسول نو بھی مننے تے رسول دی بات بھی مننے نے ایک اہل حدیث جماعت ہی ہو جائیے جڑی رسول نو بھی من دیئے تے رسول دی بات بھی من دیئے آؤ نا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لا اعتکاف الا فی المسجد یہ بات کہیں دیئے اور بولو تو سا تینج پہ ہو جی میں معلوم دا کٹے دی قربانی کھا دی پہ ہو اللہ 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 پاک کی فرماندہ ہے
میرے رسول نو بھی من تے میرے رسول دیاں گلاں ہی من. آؤ نا ہن میں رسول دیاں حدیثاں پیش کردا جانا ہے. ویکھو کائنات دے اندر کون ہے جو رسول نو بھی مندا ہے تے رسول دی گل بھی مندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے تے روایت کرن والی میری تیری ماں عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لا اعتکاف الا فی المسجد. اور مسجد تو بغیر اعتکاف کوئی نہیں ہے. اے گل مننی ہے تے اہل حدیثاں نے مننی ہے. دعا دا میں رسول نو تے مننا پر رسول دی یہ گل نہیں مندا. میں اپنی بیبیاں نو گھراں دے اندر اعتکاف بہاواں گا. لوگو اہل حدیث جماعت ہے جس نے رسول نو بھی منیا تے رسول دی گل بھی مننی ہے نا. اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں کہہ دیتا ہے کہ مسجد تو بغیر اعتکاف نہیں, اہل حدیث نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ بھاویں مرد ہوئے تے بھاویں عورت ہوئے او دا اعتکاف گھر وچ ہو سکدا کوئی نہیں ہے. کیوں جو اساں رسول نو بھی مننا ہے تے رسول دی گل بھی مننی ہے نا. آؤ اللہ دا پاک پیغمبر نے ایک گل کیتی اساں اہل حدیث آئے اساں رسول نو بھی مننے آئے تے رسول دیاں گلاں ہی مننے آئے. سونے پاک پیغمبر نے آکھیا لا تمنعوا اما اللہ عن المساجد. جے کوئی بی بی مسجد دے اندر آنا چاہندی ہے نماز دے اندر جمعے دے اندر عیدین دے اندر جے بیبیاں مسجد دے اندر آن تے انہاں نو روکیا نہ کرو. اس کائنات دے اندر ایک اہل حدیث جماعت ہے جڑے نبی دے بولاں نو مندی ہے کہ بیبیاں واسطے مسجداں دے اندر انتظام کیتا جاندا ہے. باقی لوگ نبی نو تے مندے نے پر نبی دی یہ گل نہیں مندے. آدن بیبیاں دا مسجد جاونا مکروہ ہے. میں آکھیا مولوی صاحبہ بندے دے پترا تو لاوارث مسیح سمجھیے کدی کہنا کہ فلانے وٹو دا کپاہ چگنی بھی حرام ہے تے مکروہ ہے جے تینوں تھپڑا نال نہ سیدھا کر دے. تو کہنا کدی کہ کھکھڑیاں خربوزے تے مرچاں لاونیاں بھی اے بھی مکروہ نے بی بی نہ جائے تینوں چودھری سیدھا کر دے. تو رب دے گھر نو لاوارث سمجھیا اور تو رسول نو منے رسول دی گل نہیں منی. رب کعبہ دی قسم جاؤ ڈنکے دی چوٹ کہنا کہ دنیا کائنات ایک اہل حدیث جماعت ایسی ہے جو نبی نو بھی مندی ہے نبی دی بات بھی مندی ہے. لاؤ کوئی ایک حدیث کائنات دے اندر جو مصطفیٰ نے بیان کیتی ہوئے اور اہل حدیث نے اپنا عمل اور عقیدہ نہ بنایا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر مسلک حق اہل حدیث. میں اہل حدیث میں حدیثاں پیش کرتا جانا تو اپنا من کے دکھا. میں رسول دی حدیثاں پیش کرنا میں بخاری اور مسلم دی حدیثاں پیش کرنا. تو مرتے جائے گا کدی حدیث نہیں مننے گا. اللہ فرماندا ہے میں اس نو مسلمان نہیں بناندا جو رسول دے منن دا دعویٰ کردا ہے رسول دی بات تسلیم ہے. اللہ دے پاک پیغمبر کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم سونا پاک پیغمبر حدیث بخاری تے مسلم شریف دی سونا پاک پیغمبر فرماندا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اللہ پاک فرماندا ہن دس مینوں میرے رسول دی گل مننی ہے یا کوئی نہ. اللہ میں حدیث میں تے منی بیٹھا تیرے رسول دی گل. میرا مولوی ناراض ہو جائے ناراض ہو جائے میرا پیر ناراض ہو جائے ناراض ہو جائے. اللہ مینوں تے یقین ہے کہ کامیابیاں اسے نو ملدیاں جڑا رسول نو بھی منیندا ہے تے رسول دی گل بھی منیندا ہے. بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. بغیر سورہ فاتحہ دے نماز نہیں ہوندی. میں من لیا اللہ دے پاک پیغمبر میں منی بیٹھا ہوں نماز کوئی نہیں جن دے اندر سورہ فاتحہ کوئی نہیں. کیوں اس واسطے جو اللہ فرماندا ہے مینوں بھی میرے رسول نو بھی من تے رسول دیاں گلاں ہی من. رب دا قرآن کی کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون.
اللہ دا رسول اللہ فرماندا ہے او میرے رسول جدوں کوئی گل کر دے جے مومن بننا ولا تولوا عنہ میرے پیغمبر دیاں بولاں نو کنڈ نہ پیا کریں تیرے کنا تے پا جائے آواز میرے محمد رسول اللہ دی مت میرے پیغمبر دی آواز نو کنڈ نہیں کرنی آؤ میں تینوں نبی دی گل سناواں اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ساری کائنات دا مرشد امام محمد رسول اللہ میرا ساری کائنات دا رہبر تے رہنما محمد رسول اللہ اللہ دی پاک پیغمبر سونا محمد رسول اللہ فرماندا ہے حدیث بخاری تے مسلم شریف دی ہے نا اے متفق علیہ حدیث ہے سونا پاک پیغمبر فرماندا ہے مما توالی صیام سامان ولیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے جڑا بندہ فوت ہو جائے تے او دا میاں پیچھے وارث ہے او دی طرفوں روزے رکھ لیا کرے میں محمد رسول اللہ گل پہ کرنا اساں اہل حدیثاں نے من لئی تے اپنا ایمان بنا لیا لیکن کچھ لوگ یو جے وی جڑے رسول نو تے مندے پے نے پر رسول دی اس حدیث نو نہیں مندے کہندے نے لا یصوم عنہ ولیہ ساڈی ہدایت دے اندر آیا ہے ساڈی فقہ دے اندر آیا ہے ساڈے امام صاحب فرمانے نے کہ جڑا بندہ مر جائے اس میت دا وارث اپنے میت دی طرفوں روزے نہیں رکھ سکدا میں کہنا اس کملے جہان دیا میرا محبوب پیغمبر کہندا ہے کہ موت ہو جائے بندہ تو دا وارث روزے رکھ سکدا ہے تے تو کہنا جی ساڈا امام کہندا نہیں رکھ سکدا ہے لہذا میں امام دی مننا گا نبی دی نہیں مننا گا اللہ پاک فرماندا وا تیرا کھاتا دوے پاسے کھول دینا ہی کیوں اس واسطے جو اہل ایمان واسطے تے میں ایک شرط لائی ہے کہ میرے رسول نو بھی من تے رسول دیاں گل نہیں من تے جڑا بندہ آکھے جی ٹھیک ہے حدیث تا ہے پر وقت کے کراں جی مت ہن فقہ ہی تے مننی پوندی ہے بابے دی بھی تے مننی پیندی ہے اللہ پاک فرماندا میں کہ بابے دی من میں تے تینوں آکھیا میرے رسول دی من میرے رسول دی من تریا بوا آپ ملے ہی میں تے تینوں آکھیا نہیں ہے میں تے تینوں آکھیا میرے پیغمبر دی من ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون میرا پیغمبر جو کہہ دے اس نو پیچھے کانڈ کرنی جائز ہے نہیں اہل حدیث دی جماعت ایسی جماعت ہے جس نو پتہ چل جائے حدیث رسول اللہ او دیوار تے لکھی ہوئے حدیث رسول اللہ کسے کاغذ دے ٹکڑے تے لکھی ہوئے حدیث رسول اللہ کسے انسان دی زبان وچوں نکل جائے او اہل حدیث کتنا پیغمبر دی بولنا تے مر مٹن والا ہے کوئی کہہ دے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث ماپے چھوڑنے پسند کرتا ہے کالا رسول اللہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا اہل حدیث رشتے ناتے توڑنا پسند کرتا ہے کالا رسول اللہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا اہل حدیث خاندان چھوڑنا پسند کرتا ہے کالا رسول اللہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا کیوں اس واسطے کہ اہل حدیث نے سبق سیکھے ابو بکر صدیق کو اہل حدیث نے سبق سیکھے حضرت بلال کو اہل حدیث نے سبق سیکھے صہیب رومی کو اہل حدیث نے سبق سیکھے حضرت خباب کو اہل حدیث نے سبق سیکھے خباب کو جنہوں نے جانا دیویاں پسند کی نے بولے محمد نو چھوڑنا پسند ہائے ہائے اج ملنا چند ٹکڑیاں دی خاطر کہندا جی جے کر میں حدیث مننا تے پھر میرے تو کل کھانیاں بند ہو جان گیا میریاں جمعراتیاں متسا تے نہیں دی ویندے میری تے فلانی شہ رہ جانی فلانی رہ جانی ہے ہائے ہائے میں تینوں اہل حدیث دکھاواں جڑا رسول نو بھی مندا پیا رسول دیاں باتاں نو بھی مندا پیا رب کعبہ دی قسم گل دے اندر سولی دا پھندا لٹکیا کھڑا ہے کوئی نیزے دی انی نال چیردا ہے جسم نو کوئی میاں تلوار دا چوکا ماردا ہے کوئی تیر پہ وست کردا ہے کوئی بولی ماردا ہے کوئی تانا کردا ہے تے کہندا اگر چھوڑ دیویں مصطفیٰ دے بولاں نو تیرے گل وچوں غلامی دا پھندا نکال دیاں گے تینوں آزاد کر دیں گے اور تو دنیا دے اندر مکے دے معاشرے دا بہترین فرد بن جائے گا سنو اہل حدیث کیسا ہے گل دے اندر پھندا پائی بیٹھا ہے نیزے دیاں چوکاں لگ رہی نے تلوار نال جسم چھیدیا جا رہا ہے تیراں پہ تیر سینے چ پیوست کیتے جا رہے نے تے جے کوئی کہندا ہے مصطفیٰ دا بول چھوڑ دے صرف رب کعبہ دی قسم اگے آواز کی کہندا ہے کہندا لیست طریق سوا طریق محمدی لیست طریق سوا طریق محمدی
فہی الصراط المستقیم لمن سلک من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یزغ عنہا ہلک۔ آ کائنات والےو مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے جے میں محمد الرسول اللہ دی گلاں چھوڑ دیواں مینوں سارا کچھ مل وینا ہے پر صراط مستقیم کوئی نہیں ملنا، کیونکہ رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے وہ لوگوں جس صراط مستقیم دا راہ ویکھنا نے جو کیڑا راہ صراط مستقیم دا ہے، کس راہ تے مولوی کھلوتا ہویا ہے، کس راہ تے پیر کھلوتا ہویا ہے، کس راہ تے امام کھلوتا ہویا ہے۔ اللہ پاک فرمانے میرے صراط مستقیم دی نشانی ہے کہ اس راہ دے سرے تے میرا محمد کھلوتا ہویا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیمم ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ میں آخیا جڑا بندہ تے محمد دے بولاں تے اعتبار کردا آئے گا مینوں اللہ ہون دی قسم ہے من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ اللہ سونا فرماندا ہے کامیابیاں رسول دے نام تے انگوٹھے چومن دے اندر نہیں، کامیابیاں رسول دے نام دیاں سانکاں پکاون دے اندر نہیں، کامیابیاں رسول دے جمنے مناون دے اندر نہیں، کامیابیاں ولادت مناون دے نال نہیں، کامیابیاں رسول دیاں جتیاں دے نقش بنا کے سینے نال لاون دے اندر نہیں، کامیابیاں ہریاں پگڑیاں نال نہیں ملدیاں، کامیابیاں جبے تے کبے نال نہیں ملدیاں، کامیابیاں کسے بزرگ دی بیعتوں نال نہیں ملدیاں۔ کامیابی دا راز میں رکھیا ہے تے محمد دے بولاں دے اندر رکھیا ہے، جڑا ساڈے یار دے بولاں دے پیچھے چل پوندا ہے۔ رب کائنات فرماندے نے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے مینوں اتنا پیارا لگدا ہے کہ او بول محمد دے پیچھے چلدا پیا ہوندا ہے، میں دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم۔ ہائے 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 ہائے، اہل حدیثاں واسطے کتنی خوبصورت بشارت ہے، یغفر لکم۔ پر اہل حدیث دودھ وچ پانی پا کے ویچن والا، ہائے ہائے، اہل حدیث ہوے تے داڑھی مننا ہوے اہل حدیث تے آکھے میں داڑھی منائی کھنا، کیوں منائی کھنا؟ انہیں خارش ہوندی ہے، تو نبی دی گل منی؟ ہائے ہووے اہل حدیث، کون اہل حدیث جو مر سکدا ہے نبی دے بولاں نو چھوڑ سکدا نہیں؟ ہائے ہائے، تو دھیاں بہناں دے حق کھا جاویں، زکات نہ دیویں، وڈا چودھری جی مدرسے والے آ گئے نے تھوڑے جے لپ دانیاں دی دے چھوڑیے، زکات کتنی نکلدی ہے، عشر کتنا نکلدا ہے؟ اللہ 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 فرماندے میں اس نو اہل حدیث تسلیم نہیں کردا۔ اہل حدیث کون ہے؟ جو رسول نو بھی مندا ہے، رسول دی ہر بات تسلیم کردا ہے۔ اللہ فرمانے پھر میں اس نو آکھیا یغفر لکم، او جے تیرے ذمے گناہ ہون تے میں تیرے ذمے گناہ ران دیندا نہیں۔ میری رحمت نو پسند نہیں کہ میرے یار دے پیچھے بھی چلن والا ہوئے تے گناہگار بھی ہوئے، دو کم نہیں ہو سکتے۔ گناہگار تدو ہوئے گا جدو میرے یار دے پیچھے نہیں چلے گا، جدو میرے یار دے پیچھے چلے گا گناہگار نہیں ہوئے گا۔ آج حد ہو گئی، مولوی بیٹھا ہے مسئلے کرندہ، لوگ پوچھتے ہیں قرآن حدیث، اے آدھا جی عالمگیری کے اندر لکھا ہے۔ عالمگیری دا ایک تو مسئلہ دس سونا دساں، ہاتھ کھڑا کر میں پتہ لگے کیڑے عالمگیری دا مسئلہ سننا چاہتے ہیں۔ شاباش شاباش، بڑا سونا مسئلہ ہے۔ تو یہ پتہ ہے عالمگیری کوئی نکے مولوی نہیں لکھی، اے 500 مولویاں مرتب کی تھی۔ عالمگیری کتنے مولویاں مرتب کی تھی؟ 500 مولویاں۔
اچھا تے 500 مولویاں دی سوچ ویکھو مسئلے ویکھو جدوں اللہ دے رسول دی مننی جو نہیں تے کرنیاں اپنیاں پھر سوچاں ویکھو 500 مولوی ہیں مسئلہ کی ہے جی ایک بندہ روزہ رکھی بیٹھا ہے روزہ رکھ کے انہیں چھوٹا جیا روٹی دا لقمہ گراں بھونگا کائی گال تو سمجھ آوے اس نے چھوٹا جیا گراں نکا جیا روٹی دا ٹکڑا انہیں انہوں چا بدھا دھاگا موری کر کے کی بدھس چا دھاگا بدھس چا تے اندر نگل گیا تے دھاگا ہاتھے چ لئی بیٹھا ہے 500 مولوی ہن پریشان ہویا بیٹھا با کی فتوی دیوی روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا وہ کوئی گل پلے پیندی پئی ہے اچھا ہن اے پریشان ہو گئے مولوی کی کریے جی آنے روزہ نہیں ٹوٹا تاوی بھیڑی گل ٹکر دے اندر لئی بیٹھا ہے نا گراں دے اندر لئی بیٹھا ہے تے جی آنے روزہ ٹوٹ گیا ہے تے وہ دھاگے نال کھچ لے گا پھر کی کریں گے ہن 500 مولوی ادھا ایک پاسے تے ادھا ایک پاسے 500 دی عد کنی ہوندی ہے 250 مولوی ایک پاسے ہوئے بیٹھا ہے 250 ایک پاسے ہوئے بیٹھا ہے ساری دیہڑی جنگ ہوئی پئی ہے کہ اے روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا ادھے آدھے نے ٹوٹ گیا ادھے آدھے نے نہیں ٹوٹ گیا لو جی ساری دیہڑی تو بعد شام نو فیصلہ کی ہونا ہے او جی یارو ادلیں دی مان لے تاوی ٹھیک ہے ادلیں دی مان لے ہائے ہائے نبی دی حدیث دا مذاق اڑائے آکھے میں رسول نو مننا میں عاشق رسول ہاں میں فلاں ہاں اللہ پاک فرماندا جے رسول منے نا رسول دے منن دی نشانی وکھا تو کیڑی گل رسول دی مننی ہے میں تیرے سامنے اہل حدیث ہاں میرے سامنے لیا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اللہ دے رسول دی حدیث رب کعبہ دی قسم میں او اہل حدیث نہیں ہے کہ رسول دی حدیث آئے اور میں اگو تعویلہ پیش کر دیں آؤ تو بخاری دی حدیث سنا ماں اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے اللہ دی قسم میں تے اس آدمی نو بد نصیب سمجھنا تساں جاٹو تساں بھی آکھو گے اچھا یہ دسو کہ جنوں اللہ دے رسول نکاح پڑھایا تے جنوں اللہ دے رسول دے نکاح پڑھاون تے اعتبار نہیں وہ کون ہوئے گا نہیں سیدھ ہن بولو نا بولنا پہ تہاڈا مولوی نکاح پڑھائے تے جے کر فیس گھٹ ہوئے تو وشم سے وضحاہا ادھریڑو نکاح اے پڑھاون والا کون نکاح پڑھاندا پہ اللہ اللہ سونا محمد رسول اللہ سونا محمد رسول اللہ لیکن کتنا بد نصیب انسان کہ اس نو رسول دے نکاح پڑھایا تے بھی اعتبار آندا نہیں پیا سنو بخاری شریف دی حدیث ہے کیونکہ ایسا اہل حدیث ہیں اس واسطے ایسا گال کیری کرنی ہے حدیث دی کرنی ہے بخاری شریف دی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے تاں جو ایک بی بی آ جاندی آدھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو آڈا دل کردہ ہے میرے نال نکاح کر لاؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے کیوں کہہ رہی ہے وہ دے دل دی نیت ہے کہ سونا پاک پیغمبر دے جے میں نکاح دے اندر آ جاواں گی دے قیامت دے جتھے دوسریاں بیبیاں رسول اللہ دا بستر بچھان والیاں ہون گیاں میں بھی اللہ دے رسول دا بستر بچھان والی نیت کی دی صاف تے ستھری ہے اللہ دے پاک پیغمبر خاموش نے چپ نے اے بی بی دوبارہ کھڑی ہوندی ہے پھر کہندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر چپ نے چپ کیوں نے تکبر تے غرور نہیں ہے میرا پیغمبر تے بڑا مہربان ہے اللہ فرماندا ہے میں دسنا میرے پیغمبر کیوں جواب نہیں دیتا اللہ قرآن وچ کہندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرا پیغمبر تے جواب تدو دیندا ہے جدوں میں آکھاں جدوں میں نہ آکھاں میرا پیغمبر کسے سوال دا جواب دیندا نہیں ہے اللہ دے پیارے تیسری مرتبہ بھی اس بی بی نے آکھیا کہندا یا رسول اللہ دے پیارے پیغمبر خاموش نے ایک صحابی کھڑا ہوتے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ دے پاک پیغمبر تہاڈا نکاح دا ارادہ نہیں تے میرے نال اس بی بی دا نکاح کر دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا حق مہر لے کے آ اے بندہ جاندا ہے حق مہر نہیں ملی پھر اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا یار پیغمبر کی فرما رہے ہیں او اگر لوہے دی انگوٹھی لے کے آ لوہے دی انگوٹھی اللہ دے پاک پیغمبر کی فرما رہے ہیں او اگر لوہے دی انگوٹھی لے کے آ لوہے دی انگوٹھی مولوی کہندا کل البحر عشرۃ دراہم کہ گھٹ تو گھٹ مہر اساں لینی ہے 10 درہم اللہ دے رسول فرما رہے ہیں میں لوہے دی
انگوٹھی تے بھی نکاح پڑھاون نو تیار ہاں مولوی نو نبی دے اس انداز تے نبی دے اس انتخاب تے اعتبار نہیں آ رہا نبی کہہ رہے اللہ دی انگوٹھی لے کے آ تے بھاویں تو لوہے دا چھلا لے کے آ میں محمد تیرا نکاح پڑھانا اے ہدایت دے اندر مولوی کہندا ہے نہیں 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 اقل المہر عشرۃ درہم جب تک 10 درہم نہیں دے گا اسا نکاح دا منظور کر دے چلو جی اگلی گل سنو اے بندہ جاندا ہے تے لوہے دی انگوٹھی بھی اس نو لتی اے بہ جاندا ہے بہ کے ٹر پیندا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ یار کدے ویندا پیا ساڈی بولی سریکی جو وہ میاں کہندے ویندا پیا دس کیوں ویندا پئی سائیں اللہ دے پاک پیغمبر ہن ایتھے بیٹھ کے کیا کرنا ہے سوانی تئی ہے جڑی حق مار لدھی کوئی نہیں یہ مل ونجیا نکاح ونجیا ہن کوئی بندہ حق مار چ دے سی نکاح کرتے گھر لے وے سینے میرا ہاں پیا سڑسی میں ویندا پیا یہ تے انی گل ہے نا ہن ایتھے ایک بندے دا نکاح ہوندا تے 1 روپیے تو گل اڑ ونجے تے دووا بیٹھو وے برات چ آکھا بھئی تیرا نکاح پڑھی اس بیچارے دے پلے کی رہ جان اے جاندا پیا ہائے ہائے سونے پاک پیغمبر نے فرمایا او میاں میری گال سن گل تو سن آیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا حل ما کا من القرآن شیئن حل ما کا من القرآن شیئن وہ یارا اے دس جو تینو کوئی قرآن دیاں سورتاں آندیاں یہ کوئی نہ آکھن لگا سونیا سورتن قضا و قضا او فلانی فلانی سورتاں جڑیاں اکثر تساں نماز دے اندر پڑھ دے ہو میں یاد کیتی ونا او مینوں یاد نہیں سنو میرے پاک پیغمبر نے کی فرمایا ہے اج نبی دا عاشق پیا بندا ہے پر نبی دے کیتے نکاح تسلیم نہیں پہ کردا ایک اہل حدیث ہوا ہے رب کعبہ دی قسم میرا عقیدہ سندا جائے میرے پیغمبر دی زبان وچوں کوئی بھول کے بھی جملہ نکل جائے میرا عقیدہ ہے اللہ فرمانے تو میرے پیغمبر دے بھولن تے ٹر جا میں تیرے واسطے دین تے شریعت بنا دے کوئی مرشد جڑا میرے سامنے کوئی ہو جیا امام لایا جڑا بھول ونجے تے دا بھولن دین بن جائے لیا نہیں ہو جیا کوئی مرشد جڑا بھول جائے او دا بھولن دین بن جائے اے میرا محمد سونا ہو جائے ہے اللہ فرمانے جے میرا یار بھول منے میں جانا میرا محمد جانے تو تے میرے محمد بھولے ہوئے بات نہیں من ہے او مننا تیرا کام ہے تے کامیابی دے میرا کام ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے او میاں میں تیرا نکاح پڑھانا صورتاں یاد نہیں جیا جیا صورتاں تے مینوں یاد ہیں سنو نبی دی حدیث سنے پاک پیغمبر دے الفاظ مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے کیڈا بد نصیب ہے انسان جڑا محمد دے ہوٹھاں دے مقابلے دے اندر کسے ہور دے ہوٹھاں وچ نکلے میرے محمد مندا ہے کیڈا بد نصیب ہے انسان او مصطفی دے نال دا سونا بھی کائنات دے اندر کوئی نہیں میرے محمد دے نال دا سیاںا بھی کائنات وچ کوئی نہیں ایہو جے سونے تے سیاںیاں دیاں گلاں چھوڑ کے ودا نیاںیاں دیاں منیندا ہوندا ہے اے دے نال دا بدبخت کائنات دے اندر کوئی نہیں ہے سونا پاک پیغمبر کی فرماندا ہے آو ساتھیا زوج تو کہوں بما معک من القرآن زوج تو کہا میں تیرا نکاح پیا کرنا ہائے ہائے میں تیرا نکاح پیا پڑھینا ہاں اس بی بی نال کدے نال فرمایا بیما ماں کا من القرآن اے با مبادلے تے بدلے دی حرف جارا اے 17 مانے واسطے آندی ہے ایک مانا بدلے دا ہوندا ہے او میں حق مہار تیری حق مہار جڑی او قرآن دیاں صورتاں پیا بنانا قرآن دی صورت اے حق مہاری اینو قرآن تو سکھا دے تے نکاح میں محمد تیرا پڑھا دینا لیکن اج بد نصیب انسان سونے محمد دے منن دا تے دعویٰ کردا ہے پر بولے پیغمبر نو نہیں پیا مندا اے تے مقابلے دے اندر ہدایت دے اندر کی لکھیا ہے امی اللہ تزوج حرا عاقلۃ بالغۃ علی خدمتہ
اولا تعلیم القرآن فلا مہرو مثلہا. جے ایک بندہ نکاح کریندا ہے تے کسی بی بی نو آندا ہے کہ میں تینوں پوری قرآن سکھاواں گا، قرآن دی کہاریاں بناواں گا، قرآن دی عالمہ بناواں گا، اللہ دا پاک پیغمبر تے چند سورتاں تے نکاح پہ پڑھدا ہے تے یہ بندہ کی آندا ہے میں تینوں پورا قرآن سکھاواں گا. مولوی آندا ہے جی ساڈی فقہ دی نکاح جائز اے پورے قرآن نو بھی آکھے میں نہیں تسلیم پہ کردا. مت من لے دنیا دے اندر ایک اہل حدیث جماعت ہے جڑی رسول نو بھی من دی ہے تے رسول دیاں گلاں ہی من دیئے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے کل ما اسکارا فہو حرام. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے ہر وہ شے جڑی نشہ دیندی ہے وہ حرام ہے. قلیلہ و کثیرہ حرام. وہ تھوڑی ہوے تاں وی حرام ہے، زیادی ہوے تاں وی حرام ہے. اے اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا ہے بخاری شریف دی حدیث ہے. سونے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ میری تے تیری ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتی وہو نبیذ الاصل فرمایا فہو حرام. اللہ دے پاک پیغمبر کو پوچھیا گیا او جند جیوی او سجانا جڑا ماکھی دا شراب بنایا جاندا ہے اے حلال ہے یا حرام ہے؟ سونا پاک پیغمبر فرماندا ہے حرام ہے. اے دے مقابلے دے اندر ہن بولے پیغمبر دے مقابلے دے اندر شریعت بناون والے نے کیا کیا ما یتخذ من الہنتۃ او الشعیر او الاصل او الذرۃ حلال عند ابی حنیفہ لا یحد شاربہ. ہدایت اندر لکھے ہوئے ہے کنک دا شراب ہوے، ماکھی دا شراب ہوے، جاؤ تے جوار دا شراب ہوے اے حلال ہے. اے دے پیون والے تے حد کوئی نہیں ہے. ہن میں تیرے کولوں پوچھنا نبی تے آکھے شراب دا قطرہ بھی حرام ہے، اے آکھے پوری بوتل چڑھا جا حلال ہے. اس نے نبی نو تے منیا ہے پر نبی دی گل نہیں منی. ایک اہل حدیث ہی ہو جیا ہے جڑا نبی نو بھی مندا ہے تے نبی دی گل بھی مندا ہے. میرے نال بیٹھن شاہ صاحب آل رسول اولاد علی تے ایمان نال دسو میں گستاخ نہیں جی اجیں بیٹھا رہا ہاں میں انہاں گلاں تے اکتفا کرے نا ورنہ مسائل بڑے نے. ایک مسئلہ تے ہویا چلو بندہ تاند کڈ لے ساڈی پنجابی چ دن میاں ایک تانی دی تاند ترٹ ونجے تے بندہ تاند گڈھ لیندا دھاگا گڈھ لیندا. جے پوری تانی چ گدوں لتاں ماری پی ہوے اتھے کون کٹ سی بھائی کیڑی کیڑی تاند کٹ سوں. ایک پاسو بخاری چالو دوے پاسو ہدایت چالو جی ایک صفحہ دوے نال رل ونجے تے کیڑی کیڑی تاند گٹھوں اتھے. اللہ دے پاک پیغمبر نے صلاۃ الاستسقاء پڑھائی ہے. بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت صحابی فرمانے نے اللہ دے پاک پیغمبر اخرج بنا الی المصلی. اللہ دا پاک پیغمبر سانو عیدگاہ دی طرف لے گیا وہو یستسقی. اللہ دا پاک پیغمبر دعا واسطے بارش واسطے سانو لے کے گیا. صلی بنا رکعتین. اللہ دے پاک پیغمبر نے 2 رکعتاں پڑھائیاں قرات جہری کی تھی. وحول رداہ. اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی چادر نو بھی الٹیا. اے بخاری شریف دی حدیث ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے بارش واسطے نماز جماعت نال پڑھائی ہے. اے سونے پاک پیغمبر دی حدیث ہے، سونے پاک پیغمبر دی بات ہے. پر ہدایت دے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ نماز استسقاء واسطے کوئی جماعت مسنون نہیں ہے. صحابی کہندا سانو اللہ دا رسول لے کے گئے میدان دے اندر جماعت نال نماز پڑھائی سو. اے ادا جماعت نال نماز پڑھنا سنت نہیں ہے. جاؤ کائنات دے اندر پھر فیصلہ کرو کون ایسا گروہ ہے جو نبی نو بھی مندا ہے اور نبی دی بات بھی مندا ہے. ایمان اس چیز دا نا نہیں سونیا میں تینوں چوما تیرے انگوٹھے نا دے چوما تیرا میلاد آ گیا میں کوٹھے تے اپنے تے ڈیوے بال رکھا. اللہ فرماندا مینوں انہاں ڈیویاں دی لوڑ ہے. او میرے سراج منیرہ دی منیندا نہیں الو آ تے موم بتیاں تیریاں نو میں کی کرنا. ہائے ہائے نبی دی کیڑی کیڑی بات سناواں رب کعبہ دی قسم. اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث مسلم شریف دی حدیث ہے. میرے بھرا میں ہکا حدیث جاؤنا رلے سے پر او نوے راج تو مینوں آکھے مولا اگے سانو بڑے لوگ پٹیندے پے
بڑے پٹیں دے بنا دے جا گڑا پوس یہ کدے اہل حدیث ہو گیا اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ذرا وج گج کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم سونا پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے نوجوان ہے شادی کیتی سوں تے اتفاق تو رمضان شریف آ گئے کی آ گیا رمضان شریف آ گیا بندہ نوجوان ہاں دوے تریے چوتھے پنجویں روزے تو بعد نہ اللہ دے پاک پیغمبر کو نوا کھلوتا ہے تے آتا دا حلق تو واہ حلق تو یا رسول اللہ اے جند جیوی مرشد پاک اساں تا تیرے کولوں آن کے فتوی پوچھنا ہے ساڈا جو امام بھی تو تے مرشد بھی اساں تے تیرے کولوں پوچھنا ہے کیوں پوچھنا ہے اس واسطے جو تو اللہ دا شاگرد ہے اللہ دا پڑھایا ہویا ہے اللہ قرآن چاہتا ہے ایک میرا محمد ہو جیا ہے جنوں میں آپ پڑھایا تے آپ سکھایا ہے سانو کرے او کا فلا تنسا الا ماشاء اللہ او جند جیوی ہو میرا یار ان ماں اپنے بچے نو پیار نال نہیں سختیاں سکھائندی ان پیو اپنے بچے نو پیار نال انگلیاں پکڑ پکڑ کے حروف دی سنجان نہیں کرندا ہے جویں میری رحمت دیاں بے کیف ہاتھاں نے تینوں تیری انگلیاں پکڑ پکڑ کے سنو کریو کا تینوں آپ اساں پڑھایا ہے انہو نزلہ علی قلبک اساں آپ تیرے دل تے نازل کیتا ہے و تینوں پڑھایا بھی آپ ہے تے اس پڑھایا نو تینوں سکھایا بھی آپ ہے اللہ قرآن فرماندا ہے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما لوگوں میرا محمد میرا پڑھایا ہوا ہے میرا شاگرد ہے جیڑا کچھ بھی کرندا پیا ہے میرا سکھایا ہوا ہے یہ نماز پیا پڑھدا ہے تے میری سکھائی ہوئی پیا پڑھدا ہے اور لوگاں دے امیاں کوئی پڑھدا ہے نماز کیوں پیا پڑھنا ہے جڑے ساڈے استاد سانو سکھائیے کیوں ان نماز پیا حنفی پڑھنا ہے جڑے ساڈے امام ابو حنیفہ نے دسی ہے او کوئی مخلوق دے شاگرداں دی انداوا تے مخلوق دے شاگرداں دی پڑھیاں ہویاں نمازاں دی اداواں پیا کرندا ہے اہل حدیث وہ ہے وہ نماز وہ پڑھدا ہے جڑی سونے محمد نو رب نے آپ سکھائی علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اللہ فرماندا ہے او جند جیوی ہو میرا یار متا کائنات اندر کوئی ملنا کھڑا ہوتے آ کے یار حدیث بھی مننی چاہیے تے امام دا قول بھی مننا چاہیے اللہ پاک فرماندے خیال کر ایک پاسوں میرا پڑھایا ہوا ہے دوے پاسوں حماد دا پڑھایا ہوا ہے ایک پاسوں میرا پڑھایا ہوا ہے دوے پاسوں عطا ابن ابی رباح دا پڑھایا ہوا ہے ایک میری درسگاہ دا پڑھے ہوئے ہیں ایک کوفے دی درسگاہ دا پڑھے ہوئے ہیں ایک میرے سامنے پڑھے ہوئے ہیں ایک بندیاں دے سامنے دو سانو ہویا بیٹھا ہے تینوں ایمان دی خیر منا لا ہے جو میرے پڑھائے ہوئے دے سامنے بندیاں دے پڑھائے ہوئے دے قول ودا پیش کرنا ہے اللہ پاک فرماندا ہے جے کامیابیاں لینیاں نہیں مت ہر کہیں دے قول چھوڑ دے میرے رسول نو بھی من تے رسول دی گل بھی من اے بندہ آیا تو کیا دا حلق تو واہ حلق تو یا رسول اللہ او جند جی میری نوی شادی ہوئی آئی میں اپنا روزہ بھی تروڑ بیٹھا تے اپنی زال دا بھی بیوی دا روزہ بھی تروڑ بیٹھا ہلاک تو آپ بھی ہلاک ہوئے ہلاک تو اپنی بیوی دا بیڑا ہی غرق کیتی بیٹھا ہن تواڈے کولوں مسئلہ پوچھنا آیا یا رسول اللہ کیڑی چٹی پائے ویسی اللہ دے پاک پیغمبر آکھن گے اچھا پتہ انج کر 2 مہینے مسلسل روزے رکھ جے ایک بھی چھڑے ہوئی تو گنتی نویں سر شروع ہو سی آکھن لگا اللہ دا نام منو سی اے میڈے کنوں تھیندا میں 1 مہینہ نہیں بھگتا سکیا تساں 2 دی قید پہ کریں جو اے میرے کھولو اچھا وہ تو غلام آزاد کر سونے میں تو آپ غلام میں کتوں لایا ماں اچھا وہ تو ان کا 60 مسکین نو کھانا کھا اللہ دے پاک پیغمبر 60 مسکین دی گال کر دے میں تو آپ مسکین بندہ ویکھو نالے مسکین نالے غلام نالے ادھا 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا تے ترکڑی نہیں کر سکیا شودا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اچھا بہ گیا ہے تاں جو انصار دا ایک نوجوان آیا اپنے باغ دا ٹوکرا چاہیے دا کھجوراں دا چاہتا یا رسول اللہ میرے ابے نے ہدیہ بھیجے ہے ساڈے باغ وچ نویاں کھجوراں لتھیاں میرے پاک پیغمبر نو میرے ابا خیر سلام دیویں تے آکھیں سائیں اے پہلا پھل ہے ساڈے باغ دا اے قبول فرما لا
ہائے 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 اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے وہ کتھے گیا جڑا دا ہلاک تو واہ ہلاک تو ہائے ذرا انہاں نہیں ویکھ جنہاں نو تو پیر بنائی وے چنگی شے ونجے آ تے وہ اتھاں کی دے نام مراد گھنا گھر دے گھر دے اتھاں کتے لے آئے وہ ادے گھر دے میں ہاں ادے کدے آندی ہے ہائے 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 میرا پیر کی ہو جی ہے آیا ہدیہ پہ ہے تے آدھے پہنے کتھے گیا آدھا ہلاک تو واہ ہلاک تو او سوئی میں آپ ہی ہلاک ہوئے تے میں گھر والے نے ہلاک کیتا اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھنا لگا آنا یا رسول اللہ میں سے اللہ دے پاک پیغمبر آ انہوں پتہ ہن کھجوراں دا آیا پہ ٹوکرا تے جس استاد کولوں آیا بیٹھا اس تو ود کے مہربان کہنا تے جے کوئی نہیں ہائے ہائے آج تے مولوی تویز لکھے تے 500 تے 1000 دی قیمت لیندا ہے نا تے میرا پیغمبر او جس نبی نو میں منیا اونوں ہدیہ آندا تے اپنے مریداں دے کفارے ودا ادا کریندا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا کتھے گیا ہے جی میں اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا چاویاں کھجوراں دا ٹوکرا تے وانج مدینے دے مسکیناں تے تقسیم چکا تیرا کفارہ ہو گیا آکھن لگا من حوج منی فی المدینہ من حوجو منی فی المدینہ او سونیا مینوں دسو جو کہڑے مسکین نو دیواں میتھوں ود کے تے مدینے چ مسکین من حوجو منی فی المدینہ اے مدینے دے اندر جتنے مسکین تے غریب رہندے نے میتھوں سارے تکڑے نے سارے نالوں ماڑا مسکین میں اللہ دے پاک پیغمبر مسکرا پے نے تے سونا پاک پیغمبر فرماندا ہے چنگا وہ یارا جا کھجوراں دا ٹوکرا ہی گھن ون اپنے بالاں کو کھوا چا تیرا کفارہ ادا ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے مسئلہ سمجھایا ہے روزہ جان کے تروڑ پوے انہوں کفارہ دیونا پمدا ہے بھویں سونے محمد نو گھروں ہی کیوں نہ دیونا پائے ونجے بغیر کفارے دے جان چھٹ دی نہیں ہے آتے انہوں فقہ دی طرف لائے ونجا وہ انہوں دی طرف جلے آدھن اہل حدیث گستاخ ہیں اے وہابی ہیں اے انگریز دی پیداوار ہیں اے کل دے جمعے ہوئے ہیں جی اے میاں آٹے جلہون برابر بھی کوئی نہیں ہے اے فلاں فلاں ہیں میرا تے عقیدہ ہے میں پورے دنیا دے سامنے ڈنکے دی چوٹ کہنا میں اس نو اہل حدیث نہیں مندا جڑا رسول نو منے تے رسول دی حدیث نہ منے تے تیرا کی حال ہے جڑا عاشق بنے ہویا ہے کی کہندا جی ساڈے ہدایت لکھے ہویا ہے لو جامع میتتن او بہیمتن فلا کفارۃ علیہ انزل او لم ينزل ہدایت شریف دے اندر لکھے ہویا ہے جی کہ جڑا بندہ حنفی مسلمان روزہ رکھ کے کسے مردہ عورت دے نال منہ کالا چا کردا فقہ حنفیاں واسطے ساڈے واسطے تے نہیں نا تے کہندے واسطے مسئلہ لو جامع میتتن جڑا حنفی بھرا روزہ رکھ کے تے وقت کسے مردہ عورت دے نال منہ کالا چا کریندا ہے او بہیمتن یا روزہ رکھ کے حنفی بھرا تے کسے جانور نال منہ کالا چا کریندا ہے اگوں کی کہندے نے اپنا جو ہویا وقت کچھ کرنا ہی پیندا ہے نا ہائے ہائے جی میں آج ساڑھے لوگ پریں دے اندر عدالت قرآن سر تے چاہتے جھوٹ بولیں دے کیا کرائیں برادری دا مسئلہ جو ہے اپنا جو ہویا ہائے ہائے اے اپنا جو ہویا روزہ رکھی بیٹھا ہے اے حنفی بھیرا تے کیتا ہے سو منہ کالا کسے جانور نہ سنو ہدایت دے اندر مسئلہ ہائے اس نو بھی شریعت آکھ دینے اس نو کی کہندے نے شریعت کہندے نے لو جامع میتتن او بہیمتن فلا کفارۃ علیہ جڑا بندہ روزے دی حالت دے اندر کسے مردہ عورت نال کسے جانور نال منہ کالا چا کردا ہے او دا روزہ تے ٹوٹا ہے پر انہوں کفارے دین دی لوڑ میرا نبی آکھے اپنی بیوی نال جے کر حقوق زوجیت اپنی بیوی نال ادا کرے کفارہ دینا پوندا ہے اے چنگا مسلمان ہے کہ روزے رکھ کے جانوراں نال منہ کالا کرے پھر بھی کفارے دین دی لوڑ ہے تے گستاخ اہل حدیث
اللہ قرآن چاہتا ہے میں اس نو مومن سمجھنا، میں اس دا ایمان قبول کرنا جڑا رسول نو بھی منے تے رسول دی گل بھی منے۔ اے گلاں تے چھڑدیاں رہن تے ساری رات مک سکدی ہے، پر اے تعارض نہیں مک سکدا، اے تقابل نہیں مک سکدا۔ اے میاں آپس دے اندر مقابلہ شریعت دے مقابلے شریعت ہے۔ اساں نے ساڈا قرآن اللہ نے نازل کیتا وادن الہدایت کل قرآن، ایتھے بندہ کہندے نال کیڑی گل تے لڑ سکدا ہے؟ سیدھی گل ہے، مسلمان بنن واسطے شرط ہے اللہ دے رسول نو بھی من تے رسول دی گل بھی من۔ اللہ مینوں اور تانوں رسول دے طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ میری جماعت کے عظیم شاعر، شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت حضرت مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب، وہ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے ذوق شوق نال تسی حضرات تشریف لے آئے ہو تے بھائی عبدالحمید صاحب ویڈیو والے نہ لگدا لائٹ تیز بڑی پوائی ہے، کوئی ٹیوب نویں پوائی ہے۔ اللہ پاک کے نہ دی محبت بھی قبول فرمائے، کہو آمین۔ میں چند اشعار حمد باری تعالیٰ دے عنوان تے پیش کر کے جا چاہوں گا، انشاءاللہ بعد سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا۔ تے ذرا اللہ دے حبیب دا نام بلند کریے تاکہ میں ویکھاں کیڑے کیڑے دوست احباب ذوق شوق والے نے، محبت والے نے۔ نعرہ تکبیر! گوٹھ بڑی بھاری ہے تے آواز تھوڑی ہے۔ اچھا لا دے جلدی کرو۔ السلام علیکم۔ بلے بلے صدیقی صاحب ماشاءاللہ 10 منٹ ہو گئے نے تے آواز نہیں آ رہی، کاموں کی تو آئے نے تے آپا اسلام آباد تک آواز پہنچانی انشاءاللہ۔ اور آج میں بس تے بیٹھ گیا ہے بھی دسو ذرا، صبح انشاءاللہ گڈی تے بھیجاں گا۔ وہ تے جانا انشاءاللہ واپسی تے۔ نعرہ تکبیر! مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث، نداہ اسلام، زندہ آباد، شاعر اسلام جناب عبد الوہاب صدیقی صاحب۔ ماشاءاللہ۔ بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں اللہ، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، پھر کیوں نہ کہہ جاواں تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے، تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے، تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے، تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے، تو ہے سب کا والی اللہ، تو ہے سب کا والی، تیری ذات نرالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم یا حیو۔ او انج گل نہیں بنی، جنو جنو اے الفاظ ہوندے نے ذرا بول کے میرے نال نال پڑھے، یا حیو۔ سجے پاسے والے پڑھ لو یا حیو، کھبے پاسے والے تسی بھی پڑھو نا یا حیو یا قیوم۔ تیرے حضرت آدم جب پریشان ہویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، حضرت آدم جب پریشان ہویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے
فضل سے تو نے اللہ اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم انتہائی توجہ طلب جملہ سماعت فرمانا جلوے ہیں سارے تیرے دم سے آباد عالم تیرے کرم سے جلوے ہیں سارے تیرے دم سے آباد عالم تیرے کرم سے تو گھر نہ ہوتا تو گھر نہ ہوتا تو دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ہے نام تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں ہے نام تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں میں تو نے خوشبو ہے ڈالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم جڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے تھوڑا ساؤنڈ بناؤ بھائی جان کیڑے بیٹھے نے ساؤنڈ تے بڑا بہترین جا بناؤ ماشاءاللہ کیڑا بہترین مجمع جڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے سارے جگنوں پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے سونے تو ہو فدا بیٹھے چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے صدیقی او نور کی لینا خدا کو لو تے جڑے لب حبیب خدا بیٹھے آواز نہیں آئی اجے بھی نہیں آئی پھر کیوں نہ کہہ جاواں جے کرنا دیدار مدینے والے دا او جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا رب نو منال چوگا سونے نبی دا پال بھائی عبدالحمید صاحب ذرا لیٹ نو کما میں نو سونے سونے نورانی چہرے نظر ہونے چاہی دینے آجا بندیا رب نو منال چوگا سونے نبی دا پال سنت دا تو رنگ چڑھال دل وچ پال پیار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا شرک بدت تو بچ کے یارا ان لوکاں کو لو کری کنارا شرک بدت تو بچ کے یارا ان لوکاں کو لو کری کنارا پڑھ لے مرشد نبی پیارا پڑھ لے مرشد نبی پیارا تین ہو جائے دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا ایک کہہ کے وکھا چھوڑو سبحان اللہ او نا کھڑیاں دے رہنا لیا سجیوں کھبیوں نہ لیا توحید و سنت دیا پروانیا منو خوش کرنے واسطے نہ بولیا جے لیکن جنو اللہ دے رسول نہ پیارے ہاتھ چوکے کوئے سبحان اللہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا
شرک بدت تو بچ کے یارا ان لوکاں کولوں کری کنارا شرک بدت تو بچ کے یارا ان لوکاں کولوں کری کنارا پڑھ لے مرشد نبی پیارا تینوں ہو جائے دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا ڈاکو چور لٹیرے آکے بیٹھے راہ وچ پھائیاں لا کے لٹ دن لوکاں نو روپ وٹا کے کرن تو اتبار سکوڑ کڑا لے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا میری جماعت ناور خطیب حضرت مولانا مخدوم دادا سید شاہنواز احمد طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کمال کر دی تھی تے کی فرمانے نے تیرے مشکل کشا جو سارے میرے رب نے گن گن مارے اور تیرے مشکل کشا جو سارے میرے رب نے گن گن مارے انہوں کس دا نہیں ہو پار آل دوالے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا ٹھگا چورا تو بچ جائیں رہ گن تو ایمان بچائیں ٹھگا چورا تو بچ جائیں رہ گن تو ایمان بچائیں سڑک سنت تے چل دا جائیں تیرا ہو جو بیڑا پار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا